हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अब वो रिक्शे वाला बयान करता है हम डर गए तो दोबारा हम चुम्बे नहीं किए। इसी कानपुर का वाकया है ना, वो डर गया हाफिज जी हम चुम्बे दोबारा चूमा ही नहीं डर से। अब रिक्शे वाला अब क्या करेगा कि आखिर बात क्या है, सब घूर के देखने लगे। अबे तू न चूमने वालों की जमात थी ना जी, और एक घुस गया चूमने वाला। अब उसकी समझ में आया नहीं, रमजान का महीना है, सिजनी नमाजी है? तो अब दोबारा चूमा नहीं, कहा कि निकलूं कैसे। तीसरी सफ में था, निकलूं कैसे। 12 जमात खड़ी हुई और जब इमाम ने नियत बांध लिया, सबने बांध लिया, तो ये सीधे जो है सफों को तोड़ता हुआ निकल के बाहर आ गया। अल्लाह तेरा करम है कि हमारी नमाज रमजान की तूने बचा लिया, समझे कि नहीं। और आकर के दूसरी मस्जिद में गया और जाकर के पढ़ा। हम बताना सिर्फ ये चाहते हैं कि आखिर नबी के नाम पर हमने चूमा और आंखों से लगा लिया, तो घूरने की क्या जरूरत है। हाँ, अल्लाह हशमती साहब, घूरने की क्या जरूरत है? ताज्जुब करने की क्या जरूरत है? तुमने कितनों कितनों को कैसे कैसे चूमा, हम लोगों ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। तुम चूमो, तुम्हारा काम है। हमने नबी के नाम को चूमा, तुम्हें क्यों परेशानी हो गई? ये चूमना तुम्हारे बाप की नहीं, खुदाए पाक के करम से आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? सुन्नत है, इसमें दिक्कत क्या है? मुमानियत कहीं से नहीं है। और चूमने के बारे में मुमानियत आए क्यों? चूमने से तो ताजीम नबी ताजीम नबी झलकती है ना, बोलिए। हाँ, अब मौलाना अशरफी साहब बैठे हैं, अल्लामा के पास आप जाएंगे इनकी मस्जिद में, तो ज्यादातर आप देखेंगे कि लोग चूम रहे है ना। और कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जा के देखेंगे आपकी बिल्कुल बंद। तो इसका मतलब बंटवारा हो गया। बेशक हो गया ना, बंटवारा हो गया। और ये बंटवारा अल्लाह की तरफ से है। ये नबी के गद्दारों वाली मस्जिद है, ये नबी के वफादारों वाली। सुभान अल्लाह, बेशक। इस बंटवारे को मौलवियों का झगड़ा ना बोलो, बल्कि कुरान का फरमान बोलो, नबी का फरमान बोलो। चुनांचे हम पूछना ये चाहते हैं कि नबी के नाम को हमने चूम कर आंखों से लगाया, ये हमारे अब्बा ने चूमा। बोलिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तफसीर रूहुल बयान में ये रिवायत मनकूल है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला ये फरिश्ते सजदा कर चुके हैं, ये अपनी अपनी जगहों पर जाते क्यों नहीं, ये हमको बार बार क्यों देख रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम वो तुमको नहीं देख रहे हैं, तुम्हारी पेशानी में मेरे महबूब का नूर चमक रहा है, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह तो मैं भी सामने से अपनी आंखों से ज़ियारत करना चाहता हूं। तो रब ने फरमाया, ऐ आदम तुम अपने अंगूठे को सामने करो। बाबा आदम ने अंगूठा ऐसे सामने किया, फिर पेशानी आदम से अल्लाह ने नूरे मुस्तफा निकाल कर अंगूठे आदम में जाहिर फरमा दिया। हजरत आदम देखने लगे, कभी दाएं झूमते कभी बाएं झूमते, और ज़ियारत करते करते बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्होंने इश्क़ नबी में चूम कर आंखों से लगा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। हाँ, देखिएगा, चूम कर आंखों से लगाया। क्या मतलब कि हजरत आदम ने तो इजाजत मांगी थी रब से कि सब फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं ज़ियारत। तो परमिशन तो सिर्फ ज़ियारत की थी, चूमने की तो थी नहीं। बेशक। बोलो। तो खाली आदम अलैहिस्सलाम ऐसे देखते, ज़ियारत करते, काम खत्म। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरी कुछ नापाक औलादें होंगी,
جو چومنے کو بدعت و ناجائز و شرک و غلط کہیں گی، اس لیے چلو آج ہی چوم کر بتا دیں کہ تیرے باپ نے چوما تو تو کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں؟ حق ہے. آدم علیہ السلام نے اپنی عقل و فراست سے چوم کر آنکھوں سے لگایا. بولو سبحان اللہ. اور ایک دو حدیثیں نہیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر احادیث ضعیفہ بھی ہیں تو اس کے بھی دلائل ہیں کہ فضائل اعمال میں مقبول ہوتے ہیں. بے شک. سمجھے نا؟ بارہ. تو یہ تو مثال ہم نے اس لیے دے دی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چوما اور آنکھوں سے لگایا. تو اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے فریدی صاحب. ہاں، یہاں مسئلہ ایک ہے کہ اگر چومنا بدعت ہوتا، ناجائز ہوتا، شرک ہوتا، خلاف اولا ہوتا، حرام ہوتا تو اللہ کے سامنے چوما جا رہا، اللہ منع کر دیتا. بے شک بے شک. بولو آپ. لیکن اللہ نے منع نہیں فرمایا. بولو نہیں فرمایا. نہیں کیا. تو اللہ منع نہیں کر رہا تو پھر کٹھ ملا کیوں منع کرے؟ سامنے ہے نا آپ کے، کلیئر بات ہے، صاف ستھری بات ہے. کبھی کبھی ہنسنے والی بات بھی ہے لیکن ان کے رونے کی بھی بات ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی رسول آقا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، تھوڑا افراتفری ہے تو تھوڑا آپ لوگ بیٹھ جائیں وہیں تاکہ ادھر والوں کو دقت نہ ہو. 3 بج گیا، 2 بج گیا، 2 بجنے والا. ہاں ہاں ٹھیک ہے. آپ لوگ توجہ سے سنیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا، یہاں پر ایک نقطہ اور ہے. انگوٹھا چومنے والی بات ہم نے صرف مثال دے دی ہے پہچان کے. عوام کے اندر یہ زیادہ عام فہم مسئلہ ہے. علم غیب بہت اونچی بحث ہے، سمجھے نہیں؟ انگوٹھا چومنا اور یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا یہ ایک آسان مسئلہ ہے. بہرحال وہاں جو منافقین کے اخراج والے پر جو امام غزالی، رازی اور فخر الدین رازی نے اور تفسیر روح البیان نے اور متعدد تفاسیر معتبرہ نے جو حکمت بیان کی ہے تو اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جس وقت نبی نے ان کو نکالا تھا 470 کو، اس میں سے ایک کو بھی توبہ کی توفیق نہیں. بات سمجھے؟ توبہ کر لینا چاہیے تھا. بے شک. کہ جب نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا پیغام آیا اور نبی نکال رہے ہیں اور بھرے مجمع میں نکال لیں. ہاں اچھا، نکالنے کا ایک راستہ اور بھی ہو سکتا تھا. جیسے کچھ لوگوں نے کتابوں میں آبجیکشن لگایا پھر جواب دیا. نبی جیسے نکالے تھے تو ایک راستہ نکالنے کا یہ ہو جاتا. کیا؟ نبی جمعہ پڑھا لیتے چپ چاپ پہلے اور فرماتے کہ ہم ابھی جمعہ پڑھا دیتے ہیں اور جمعہ بعد نماز ہو جانے کے بعد یہ 470 لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں، یہ لوگ رک جائیں گے، ان سے کچھ پرائیویٹ کام ہے، اور باقی چلے جاتے. ان 470 کو نبی روک دیتے کہ ابھی ابھی اللہ کا پیغام آیا، آپ لوگ دوبارہ مت آنا تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو. یہ بھی ایک راستہ تفسیروں میں آیا، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس پر جواب دیا مفسرین نے کہ اللہ کی منشا یہ تھی کہ اے نبی تمہارے دشمنوں کو ذلیل کر کے نکالا جائے. بے شک حق ہے. تاکہ شجاعت گنج والوں کو اور دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ گنہگار اللہ کے ہاں چل جائے گا، غدار کبھی نہیں بخشا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اس پر آپ توجہ دیجیے.
ہاں اس دو نقطے پر دھیان رکھیے گا، گناہگار اور غدار۔ بہرکیف ایک روایت اور میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، اس کے بعد یا نبی پر آؤں، کیونکہ ہم دھیرے دھیرے رک رک کے سمجھا کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنا بھی کام چلتا رہے۔ دیکھیے نبی کے دور رسالت میں جیسے کہ ایمان ایسا بناؤ جیسا صحابہ کا ایمان، تو اس سلسلے میں جیسے منافق اور یہودی کا جو جھگڑا ہوا، ہاں تو فیصلے کے لیے لوگ گئے نبی کے پاس، وہ بھی قرآن میں ہے، بتائے دے رہا ہوں میں۔ تو نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے یہودی یعنی غیر مسلم کے کھیت میں پانی آئے گا، بعد میں مسلمان کے کھیت میں پانی آئے گا۔ تو پہلے کھیت پڑتا تھا نہر سے کس کا؟ غیر مسلم یعنی یہودی کا، اور اس کے بعد کھیت پڑتا تھا مسلمان یعنی منافق کا۔ تو منافق جو ہے، ہاں منافق کا پڑتا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے لوگ پہنچے، تو نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ پہلے غیر مسلم کے کھیت میں پانی آئے گا، پھر بعد میں مسلم کے کھیت میں پانی آئے گا۔ فیصلہ کرنے کے بعد جب نبی کی عدالت سے باہر یہ لوگ آئے تو اس منافق مسلمان نے کہا کہ ہم کو یہ فیصلہ جمع نہیں۔ تو وہ یہودی بولا یار تم نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی ہی کا فیصلہ نہیں جمع، تب کس کا فیصلہ مانو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم حضرت عمر کا فیصلہ مانیں گے، ہے نا؟ چنانچہ اس نے کہا چلو عمر کے پاس، تو حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ عمر کے پاس پہنچے، شکایت رکھی، عمر نے کہا بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ جب تک یہودی بولا حضرت عمر سے کہ اے عمر ایک گزارش ہے، آپ سے پہلے آپ کے نبی فیصلہ کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی چونک گئے، عمر چونک گئے، سمجھے کہ نہیں؟ عمر چونک گئے، نبی فیصلہ کر چکے ہیں، تو ہاں پھر کیوں آئے؟ تو یہودی بولا کہ ہم نہیں، یہ داڑھی والا لے کے آیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تم کیوں لائے یہاں پہ؟ کہا نہیں ہم نے سوچا کہ آپ تھوڑا سا ہماری داڑھی اور نماز کا خیال رکھیے گا۔ اللہ کہا ٹھیک ہے ابھی خیال رکھتا ہوں۔ حضرت عمر گئے اندر، تلوار لائی، تلوار لانے کے بعد ایک وار کیا، سمجھے کہ نہیں؟ سر بدن سے جدا ہو گیا، اچھلا اور گرا، لاش تڑپنے لگی، اور کہا کہ دیکھ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ بس اب جو سنانا ہے، پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا مرڈر کر دیا۔ نبی کی بارگاہ میں شکایت پہنچی، نبی نے کہا عمر کو بلایا جائے، اور کچھ لوگ خوش ہو گئے تھے جو عمر کے حاسد تھے۔ ہر آدمی کے حاسد ہوتے ہیں کہ آج تو عمر کو بھی قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ القتل بالقتل، کسی نمازی کی گردن مار دو، کسی مسلمان کی گردن مار دو، قتل کر دو تو اس کے عوض میں قتل اس کو کیا جائے گا، یہ سزا ہے قرآن کی۔ تو کچھ لوگ خوش ہو گئے کہ آج عمر کو قتل کر دیا جائے گا، چنانچہ وہ مجمع لگ گیا، کافی تعداد میں مجمع لگا۔ حضرت عمر پہنچے، نبی نے ارشاد فرمایا کیوں؟
عمر تم نے ایک مسلمان کی گردن ماری ہے؟ تو عمر کا جواب سنو. عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو امید ہے کہ عمر کی تلوار کسی مسلمان کی گردن پہ چلے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ دیکھو بس. دھوکے میں ہمارے کچھ لوگ مسلمان سمجھتے ہیں نا, اس پر یہ بات ہے. فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا عمر کی تلوار کسی مسلمان کی گردن پہ چلے گی, آپ کو امید ہے؟ یا رسول اللہ ہم نے اس کی گردن پر تلوار چلائی ہے جس نے آپ کے فیصلے اور آپ کی عظمت پر تلوار چلائی ہے. اب نبی چپ. سبحان اللہ. سارے صحابہ خاموش ہیں. کچھ صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر ابھی منافقوں اور غداروں کو قتل کرنے والی آیت تو اتری نہیں ہے, تب تم نے کیسے کر دیا؟ بھئی آیت اترتی تب کرتی. تو عمر نے کہا کہ آیت اللہ کی مرضی سے اترے گی جب اترنا ہوگی. عمر کی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جس کے صدقے میں آسمان ہے زمین ہے, اگر اسی کی شان میں گستاخی کرے گا تو اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اس کی گردن مار کو اس کو اندر پہنچا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی عمر یہ عرض ہی کر رہے ہیں, صحابہ خاموش ہیں, انتظار وحی میں میرے آقا بھی خاموش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد قرآن شریف ہے. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اللہ فرماتا ہے اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اپنے مسائل میں تم کو فیصل نہ مانے. عمر نے جو کیا وہ حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں, ہاں, اور وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ بتائیے کہ اس زمانے میں بھی لوگ دھوکے میں آ گئے تھے کہ وہ مسلمان ہیں, جیسے اس زمانے میں لوگ دھوکے میں آ گئے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں, ہے نا. اسلام سے دین سے ان کا دور تک کا واسطہ نہیں ہے. اب آخری حدیث پاک میں پیش کر دوں. میرے آقا نے جب ان منافقین کو نکالا آیت کریمہ اتری تو ایک آیت اور ہے اللہ نے اتاری, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. سبحان اللہ. اے نبی اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی مت پڑھنا. بے شک قرآن شریف بے شک. جتنے حافظ بیٹھے ہیں دیکھ لیں. حق ہے. ہاں, اور آگے فرماتا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور اس کی قبر پہ کھڑے بھی مت ہونا فاتحہ پڑھنے کے لیے. ارے وہ تو پڑھتے نہیں لیکن سلح کلی پڑھتا ہے نا. ہاں کیا سمجھے؟ تو یہ نماز جنازہ نہ پڑھنا یہ فتویٰ بریلی کا نہیں ہے. ہاں یہ کسی عالم یا مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھنے کی تیاری نبی کر رہے تھے اور نبی کی خواہش تھی کہ اللہ کی طرف سے ممانعت اگر اتر جائے گی تو میں رک جاؤں گا اور مسلمانوں کو روک دوں گا. سبحان اللہ. قرآن بے شک بے شک. نماز جنازہ مت پڑھو اور ان کی قبروں پر مت کھڑے ہو. اسی کے ضمن میں یہ حدیث پاک بھی ہے, مسلم شریف بھی میں آپ کے سامنے لایا ہوں, بخاری شریف بھی ہے اور ترمذی شریف بھی ہے. آئیے یہ حدیثیں پڑھیں. نبی فرماتے ہیں نکالنے کے بعد نماز جنازہ پہ پابندی خدا نے لگائی, مصطفیٰ نے لگائی, اور نبی نے تو ایک قانون بنا دیا, لا تواکلوہم
ولا تشاربوهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا معهم إلى آخر الحديث. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نماز جنازہ کی پابندی لگی اس کے بعد نبی نے یہ قانون مرتب کر دیا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو. یہ کس کا فرمان ہے؟ اب یہ ذرا سخت امتحان ہے نا، اس پر سخت امتحان. ہاں، اور ظاہر بات ہے کہ اگر کچھ حدیث ہم پڑھیں اور کچھ چھپائیں تو ہم تو مار کھائیں گے. بولو بھئی عالم بھی مارا جائے گا، امام بھی پیٹا جائے گا ہاں اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تقریر کرنے لگے. حق ہے. سمجھو، ہم خوش کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں، اسی لیے کم بلائے جاتے ہیں. یہ نبی نے پابندی لگائی کہ لا تواکلوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا بند کر دو، یعنی شادی کا کارڈ نہ تم لےو نہ دیو. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ بے شک. تو ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا ذرا اس رات میں، مقدس رات میں، بخشش کی رات میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ہاں تو شادی کا کارڈ نہ ان کا لے نہ دے. بے شک. اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان کے ساتھ مناکحت مت کرو. نکاح تو یہ مفاعلت کا صیغہ ہے، عربی گرامر ہے کہ نبی نے تناکحو اس لیے کہا کہ نہ لڑکی دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے. بے شک. بے شک. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لڑکی لے لیں گے اور سنی بنا لیں گے. اس پر نبی نے پابندی لگائی کہ نہ لڑکی لینا جائز ہے نہ لڑکی دینا جائز ہے. یہ نبی کا فتویٰ ہے، بریلی کا فتویٰ نہیں، نبی کا فتویٰ ہے کہ نکاح کرنا حرام ہے. وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، ایسے لوگ اگر راستے میں مل جائیں تو سلام مت کرو، وہ کر دے تو جواب مت دو. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ہاں بس اس کا نمبر آ ہی رہا ہے. بس یہ آخری حدیث ہے اس سلسلے کی کڑی. ہاں کیا ہوا بھائی صاحب، کوئی بات؟ اچھا ٹھیک ہے. ہاں ماشاء اللہ. ہاں اچھا ہو گیا. ہاں سمجھے آپ؟ اگر راستے میں مل جائے تو سلام مت کرو، اور اگر وہ سلام کریں تو جواب مت دو. یہ اس لیے روکا کہ نبی پر سلام انہوں نے روکا. واہ. تو نبی کو علم غیب تھا، نبی پر سلام انہوں نے روکا کہ یا نبی سلام علیکہ مت کرو، ہے نا. فجر میں سلام بند، جمعہ میں سلام بند، ہر جگہ بند. سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم کیسے سنی مسلمان ہیں کہ وہ تو نبی کا سلام بند کرے اور ہم کہیں سلام علیکم؟ کیسے چلے گا؟ سمجھے کہ نہیں؟ اچھا خیر، سلام کلام بند کرو. وَلَا وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر وہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو. قرآن نے بھی منع کیا، حدیث نے بھی منع کیا، نماز جنازہ مت پڑھو. اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمدھی مرے تو کیا کرے؟ یہ تو قانون تو ہے نبی کا، تو کیا سمدھی کو چھانٹ کر ہے؟ نہیں.
کہ سمدھی شامل ہے اس میں؟ شامل ہے، بولو نا، شامل ہے۔ شامل ہے نا؟ تو سمدھی مر جائے تو کیا کرے اور وہ گڑبڑ ہے، یا سالہ یا ماموں کیا کرے؟ تو کوئی بھی ہو، دنیا کا رشتہ اور ہے اور رسول کا رشتہ اور ہے، دونوں قابل غور ہے۔ دنیا کے سارے رشتے کو ہم طلاق دے سکتے ہیں مگر رشتے مصطفیٰ میں کمزوری پیدا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ رسول کا رشتہ بڑا ہے نا؟ بے شک، بولیے تو ذرا ہاتھ اٹھا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ یا رسول ہاں ہاں، آقا کا رشتہ بڑا ہے، سمدھی کا، ماموں کا، خالو کا، سالے کا، یہ جتنے رشتے ہیں یہ سب بات کی منزل ہے۔ سب سے پہلے رسول پاک کا اگر رسول کے رشتے سے کوئی رشتہ ٹکرائے تو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں، وہ چھوڑیں گے، رسول کا رشتہ پکڑیں گے۔ بے شک، بے شک۔ قانون یہی ہے نا شریعت کا؟ بولو آپ، یہی قانون ہے، یہی ایمان ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کو چھوڑیں گے۔ چنانچہ ام حبیبہ ہیں، یہ نبی کی زوجہ کریمہ ہیں اور ان کے باپ کا نام ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے، لیکن بٹیا نے کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان بھی ہو گئی، نبی کے نکاح میں بھی آ گئی۔ بے شک، بے شک۔ باپ بیٹی سے ملنے آیا، ابو سفیان تو ملنے جو آیا باپ بیٹی سے، تو بیٹی نے دیکھا کہ ابا آ رہے ہیں، ہے نا، باپ آ رہے ہیں، تو رسول پاک کا بستر بچھا ہوا تھا، تو اس نے پلٹ دیا ام حبیبہ نے کہ کہیں میرا باپ نبی کے بستر پہ نہ بیٹھ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ باپ نے دیکھ لیا، قریب آ کر آنکھیں لال پیلی کر گیا، بولا کہ میں تیرا باپ نہیں؟ تو ام حبیبہ نے کہا ابا جان، کوئی بھی مکے یا مدینے میں پوچھتا ہے تو میں آپ ہی کا نام بتاتی ہوں، مگر او باپ جان سنو، یہ وہ مقدس مکان ہے، تم تو تم ہو، جبریل آتے ہیں تو پہلے سلام کرتے ہیں، اجازت لیتے ہیں تب اندر آ سکتے ہیں، یہ بستر مصطفیٰ ہے، اس پر نبی کا وفادار بیٹھ سکتا ہے، نبی کا غدار نہیں بیٹھ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی نے باپ کو سمجھا دیا ایمان کسے کہتے ہیں۔ بے شک، ہاں، بستر پہ غدار نہیں بیٹھ سکتا، بولو آپ نہیں۔ ہاں، تو اب اس کا کیا مطلب؟ یہ اس جگہ کی بات ہے جہاں قرآن اترتا تھا، بے شک، تھوڑی تھوڑی بات میں اللہ تعالیٰ آیت اتارتا تھا۔ اگر ام حبیبہ کا یہ اخلاق غلط ہوتا اور تھوڑا بھی گڑبڑ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ آیت اتار دیتا، اے مسلمانوں، اگر غلطی سے کوئی آ جائے تو چائے پانی کر دیا کرنا، کچھ نہیں، پرمیشن ملی، کہا بالکل نہیں، نبی نے مکمل بائیکاٹ کر دیا، نہ کھانا جائز ہے نہ پینا جائز ہے، یہ قانون بریلی کا نہیں ہے، مدینے کی سرکار کا قانون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تو مر جائے تو نماز جنازہ نہ پڑھو، بولو نہیں پڑھنا ہے، چاہے کوئی ہو، گھر میں ہی گڑبڑ ہو جائے باپ تو نہیں پڑھنا، بے شک، کیونکہ قرآن میں ہے وہ بھی قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او اخوانکم، قرآن ہی میں اللہ فرماتا ہے نبی آپ فرما دیں تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، تمہارا کنبہ کوئی ہو، اگر ایمان کے بدلے کفر کو پسند کرے تو اس کو نکال کر پھینک دو جیسے مکھی تم دال سے نکال کر پھینک دو۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ہم نہیں فتنہ پھیلا رہے ہیں،
कल को कोई कहेगा तो मुजरिम है, देख कुरान में अल्लाह फरमाता है बाप को अलग कर दो, बेटे को अलग कर दो। अगर नबी के ईमान और मोहब्बत में वो फर्क करता है तो उससे तुम अलग हो जाओ, चाहे बाप हो चाहे माँ। बेशक, ये कुरान कह रहा है, क्यों? बेशक हक है, हक कुरान है। है। तो ये सब लोगों को बताया जाएगा खोल कर, तब ना पता चलेगा। अब बताएगा कौन? मौलाना बताएगा। समझ में आ रहा? तो आपको बता रहे हैं। अब अगर किसी को ना समझ में आए, कोई दिक्कत महसूस हो तो खड़ा हो जाए, हैं? और उसके पास कोनो ऐसी आयत उतरी हो कि ना सब जायज है तो वो बताए, हैं? और उसके पास कोई ऐसी हदीस हो या आयत हो तो वो बताए कि ना सब जायज है, आपका ये पहलू जायज है, हम लोगों का ये पहलू जायज है। बताओ, समझे कि नहीं? क़यामत तक नहीं बता सकते। बेशक 1400 वर्ष पहले जो कानून नबी ने बताया वही कल भी हक था, आज भी हक है। आखिरी बात इस कड़ी की यही है कि सारे रिश्ते को हमें छोड़ देना है और रसूल पाक के रिश्ते को मजबूती से पकड़ लेना है, इसलिए कि कब्र में न संधी काम आएंगे, न ससुर काम आएंगे, न साले काम आएंगे, न बाप काम आएगा, न बेटा काम आएगा, न खून का रिश्ता काम आएगा। अगर उस काली कोठरी में कोई काम आने वाला है तो नबी की जात काम आने वाली है, कमली वाला नबी काम आने वाला है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंडपों का, मादीनों का। तीसरा सवाल क्या है? हमको याद है आप आपसे ऐसे पूछ रहे हैं, ये मत समझिए कि शायद हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं कि आप याद कर लीजिए। समझे कि नहीं? कुंता मा तकूल या मा कुंता तकूल फी शान हाज़र रजुल या मा तकूलो फी शान हाज़र रजुल, मुख्तलिफ रिवायत। तीसरा सवाल मुनकर नकीर करेंगे, क्या? उस पर गौर करो आप। अब जैसे शुजातगंज का कोई आदमी मुर्दा गया कब्रिस्तान तो उससे पूछेंगे मा तकूल फी शान हाज़र रजुल, नबी सामने होंगे, इनके बारे में तू शुजातगंज में क्या कहता था? जुमला है, उसका तर्जमा अल्लामा शमीम साहब, मा कुंता तकुल, तुम क्या कहते थे इनके बारे में शुजातगंज में? भाई शुजातगंज का मुर्दा है तो उससे शुजातगंज के हवाले से पूछा जाएगा, जरीद चौकी का मुर्दा है तो जरीद चौकी का हवाला पूछा जाएगा। यानी शुजातगंज में कुछ तो गड़बड़ था, जब ही तो ये क्वेश्चन रखा। क्यों आलम साहब? कुछ तो गड़बड़ था। सूफी साहब, कुछ तो गड़बड़ था, ये क्वेश्चन रखा नबी ने, अल्लाह ने ये सवाल रखवाया मा तकूल, ये शुजातगंज वालों से पहले पूछो कि कहता क्या था शुजातगंज के होटल में या मस्जिद में। जहां का मुर्दा होगा पूछेगा, हर एक से ही सवाल है। आज बुखारी में है, बेशक मुस्लिम में है, है। ये सब हदीसें हैं और मशहूर है। मा तकूलो फी शान हाज़र रजुल, इनके बारे में तुम क्या कहते थे? इसका मतलब कि दो गिरोह था, दो पार्टी थी। वाह वाह। एक पार्टी कुछ कहती थी और दूसरी पार्टी कुछ कहती थी। मुनकर नकीर ने कहा, अबे तू कुछ भी कहता था, यहां बता क्या कहता था? वाह, सुभान अल्लाह। यहां बता, रिजल्ट तो यहां निकलेगा, शुजातगंज के होटल और मस्जिद में थोड़ा निकलेगा। रिजल्ट हम लोग निकाल ले जा रहे हैं, यहां पता चलेगा। बोल, तू क्या कहता था नबी के बारे में? तब जो कहता था वही वहां कह देगा। बेशक। अब वो यहां क्या कहता था, समझे कि नहीं? या नबी कहना शिरक है कि या दूर के लिए या करीब के लिए आता, नबी तो दूर थे। तो मुनकर नकीर कहने ये नबी यहाँ करीब है कि दूर है रे? बता। हाँ बोल, एक मिसाल दे रहा हूं।
तो इसलिए इनको इल्म गैब नहीं था, ये हाजिर, इनको हम हाजिर नाजिर नहीं मानते हैं, इनको हम मुर्दा मानते थे। ये हमरे ही जैसे, हमारे ही जैसे बशर थे। फर्क कितना था, ये बड़ के थे, हम छोटके थे, इतना ही फर्क है। यही सब कहते थे हम शुजातगंज में। अच्छा ही कहते थे, मत मत अब काम शुरू हो गया वहां पे। अब काम शुरू तो वहां तो अब कोई दारुल अमल तो है नहीं, वो तो दारुल जजा वहीं से शुरू है। अब वहीं कोनो मारेगा एक कोला, कोनो एक लात, तो वो 70 गज जमीन में पता नहीं क्या क्या हो गया। तो एक मिसाल दे रहा हूं, तो वो पूछेंगे कि क्या कहते थे, तो कुछ गड़बड़ कहने वाले हैं तभी क्वेश्चन रखा गया है। बेशक बेशक। तो तुम इसको समझो और गौर करो। तो उन गड़बड़ वालों में सुन्नी मुसलमानों कहीं तुम न हो जाओ, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, कहो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। तो एक पहलू तो ये है कि इनके बारे में तुम क्या कहते थे, समझे कि नहीं। अब जब हम लोग वहां जाएंगे तो दिन रात तो हम नबी के लिए झगड़ा ही कर रहे हैं, समझे कि नहीं। वहां तो मुनकर नकीर तो फॉर्मेलिटी तो अदा करेंगे वो सवाल करके, लेकिन वो तो हो ही जाएगा। हैं मा तक़ूल, अरे मेरे मुनकर नकीर फरिश्तों, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो आप लोग, है ना, रद्द वहाबिया में पूरे हिंदुस्तान में हम फेमस थे, इनकी कुटैया करते थे। हम तो अपने नबी को हाजिर नाजिर मानते हैं, इल्म गैब का समंदर मानते हैं, या नबी कहने को जायज़ मानते हैं, इनकी फातिहा को जायज़ मानते थे, हम सब कुछ मानते थे। इनके लिए हमने अपनी तकरीर और नजराने को छोड़ दिया, लेकिन समझौता इनके दुश्मनों से नहीं किया। मुनकर नकीर तुम भी गवाह हो, खुदा भी गवाह है, हमने इनके दुश्मनों को 365 तलाक दे दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बस है ना, बात समझे ना। तो इसलिए आप लोग सोच समझकर नबी की शान में बोलिए और गुस्ताखी से भी बचिए और गुस्ताखों से भी बचने की कोशिश कीजिए। अच्छा, ये पहलू एक आई थी गुफ्तगू, तो हमने पेश कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ फातिहे पर। हैं आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।